جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ دو چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کا کل کا جلسہ جس کی اب تک بڑی خبریں نکل رہی ہیں، اور اس جلسے کے حوالے سے اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے سیاسی طور پر، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا، وزیر اعظم نے صدر مملکت کا جو شکوہ تھا اس کا جواب شکوہ بھیجا ہے، یا اس کا جو جواب ہے وہ انہوں نے بتایا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کل تحریک انصاف کا جلسہ تھا، اور اس جلسے سے پہلے ہی کچھ عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں۔ ایک تو اس جلسے کی ہائپ بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی ہائپ زیادہ بنائی گئی کہ جو مینار پاکستان کا جلسہ گاہ ہے وہاں پہ پانی چھوڑ دیا گیا، اور اس کی ضرورت کیوں تحریک انصاف کو پیش آئی، یہ ابھی تک کم از کم میں سمجھنے سے بالکل اس کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ تحریک انصاف نے یہ شاید عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور 2011 کے ریکارڈز ٹوٹ جائیں گے، تو یہ بالکل ایک تاریخی جلسہ نہیں تھا، یہ ایک غیر معمولی جلسہ بھی نہیں تھا، اور بلکہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اور بہت اچھے جلسے ہوئے ہیں، میں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایون جو یہاں پہ جس میں پنڈی کے اندر انہوں نے اعلان کیا تھا 26 نومبر کو کہ اسمبلیاں توڑنے کا یا دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، اس میں بھی وہ بھی جلسہ جو تھا وہ بھی کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں تھا، لیکن یہ جلسہ اس کے مقابلے میں بھی جسے کہنا چاہیے کہ کوئی بہت قابل دید جلسہ نہیں تھا۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے، اور میں ہمیشہ جب پی ٹی آئی بڑے جلسے کرتی رہی ہے ہم نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ ان کے اچھے جلسے ہیں، جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پی ٹی آئی بہرحال ایک جماعت ہے، اور میں جلسوں کے بڑے چھوٹے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن پی ٹی آئی کو فرق پڑتا ہے، پی ٹی آئی کو بہت فرق پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جلسے جو ہیں وہ تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہیں، ہمارے جلسے جو ہیں وہ اتنے بڑے جلسے ہیں کہ ان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، تو اس لیے یہ ایک جو کل پھر انہوں نے اس کا نیریٹو بنانا شروع کیا، اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، پہلے کتنے بڑے تھے اب کتنے چھوٹے ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہر جگہ بند کیا تھا پنجاب حکومت نے، جو آنے والے رستے تھے لاہور شہر کے مینار پاکستان تک وہ بھی بند تھے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ہیونگ سیڈ دیٹ، جس لمحے جس رات کے جس پہر یہ جلسہ ہوا، وہ اس لمحے اتنی بڑی تعداد میں بھی لوگوں کا آ جانا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اب جو پہلے ٹویٹ کیا عوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت پاکستان کے اندر ان کو لوگ مانتے سنتے ہیں، ان کے نظریے سے ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، خواتین کے حوالے سے ہو یا دیگر ساری باتیں ہوں ان سے بہت اختلاف ہے، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جلسہ گاہ جو ہے اس کے اندر ایک پانی چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ وہ بالکل ہی ایک غلط ٹویٹ تھا، وہ فیک ٹویٹ تھا۔ 2016 کا شاید وہ بتایا جاتا ہے کہ بارش کا پانی تھا جو کہ جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ چھوڑا گیا تھا۔ اب یہ کتنا بڑا ایشو بن گیا ہے فیک نیوز کا، یہ میں نے آپ کو آج اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور اس سے کیسے آپ نے الرٹ رہنا ہے اس سے بھی آپ کو اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، اور ہم جتنا یہ بات پھیلا سکیں کہ کس طرح سے فیک نیوز سے آپ بچ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اتنا آپ جو ہے وہ اس کو سنیں اور دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ ضرور اسپریڈ دا ورڈ جسے کہتے ہیں، یہ بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر فیک نیوز اب پھیلائی جا رہی ہے ایک منظم انداز میں۔ وہ فیک ثابت ہوئی، اور اس کے بعد عوریہ مقبول جان صاحب نے ہی جلسے کے بعد جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی، اور ظاہر ہے ان کی ہمدردیاں ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ رہی ہیں، کسی زمانے میں کسی اور کے ساتھ تھیں، بہت ہی انتہا پسند لوگوں کے جو نظریے تھے ان کی وہ بات کرتے تھے، اور ابھی جو ہے وہ آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی دیگر جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ ٹویٹس آئے اور بڑے بڑے فیک نیوز، مثلا یاسمین راشد صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے اور پھر سے نکلنا پڑے گا۔ پتہ چلا 2018 کی وہ فوٹیج تھی، اور اس کو انہوں نے کل جو ہے وہ جلسے کے حساب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا، ایسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ اس جلسے کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہیں جو کہ مینار پاکستان کا ہے، اور وہ بڑے عجیب حالات ہیں۔
اسی طرح سے سلمان احمد صاحب نے ٹویٹ کیا. سلمان احمد صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ ایک ہاکی گراؤنڈ کا جلسہ تھا جو بھی پرانا جلسہ تھا, اس کی فوٹیج کو انہوں نے بنا کے دکھایا کل کا, جبکہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک ہاکی گراؤنڈ ہے یا گراؤنڈ, اور وہ ویزیبل بھی ہے. لوگوں نے بہت پھر میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کا پرچار بھی کیا اور بتایا بھی, ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی, مگر فرق کوئی نہیں پڑے گا. یہی سلمان احمد صاحب کی جو گرفتاری کی ویڈیو ہے وہ 2 دن چلتی رہی, اور بڑے سینئر لوگوں نے, بڑے خاص کر کے جو پی ٹی آئی کا صحافتی ونگ ہے اس نے تو بہت زور و شور کے ساتھ, شد و مت کے ساتھ وہ ویڈیو بھی چلائی کہ وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں, جبکہ وہ گرفتار نہیں ہوئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ خبر چلاتے ہیں اور بڑے یقین کے ساتھ اس کو پھیلاتے ہیں. تو مجھے تو اس بات کی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب, اور بہت 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 بڑے بڑے لوگ اس کی رو میں بہہ بھی جاتے ہیں. اتنا فیک نیوز ہے کہ ایون حامد میر صاحب جو اتنے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے 2019 کی ایک آٹے لینے کی تصویر جو ہے خاتون کے اوپر پنجاب پولیس تشدد کر رہی ہے, اور وہ ٹویٹ انہوں نے ابھی آٹے کی صورتحال کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کر دی. اور پھر انہوں نے, خیر ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایک اوپر اس کو کوٹ ٹویٹ بھی کیا اور بانا کہ یہ پرانی فوٹیج تھی اور اس کو جو ہے وہ, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اتنے اوتھینٹک صحافی ہیں وہ بھی اس میں بہہ گئے, اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے, کیونکہ اس فلو کے ساتھ فیک نیوز آ رہی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا. اور پھر وہی حامد میر صاحب جو ہیں, ان کی ہی جو ویڈیو ہے, ایک ویڈیو جو کہ انہوں نے کوئی 2019 کے جلسے میں کے حوالے سے, یا پتہ نہیں عمران خان صاحب کے پرانے جلسے کی جو فوٹیج ہے اس کے اوپر بیپر دیا ہوا تھا, اور اس بیپر کو شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام کا وہ بیپر تھا 2019 کے جلسے کا, اس میں سے نکال کے اس کو انہوں نے 24 کے اوپر لگا کے, یعنی جو محسن نقوی صاحب کا چینل ہے اس کے اوپر لگا کے اس کو پھیلانا شروع کر دیا, اور ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے وہ ملائن کیا گیا. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نے تو ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر میر صاحب سے پوچھنے کے بعد کہ ان کے وہ کہاں تھے, کل تھے یا نہیں تھے, لیکن یہ جو چیز ہے یہ سارا المیہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کل جو تحریک انصاف نے کیا, بہت افسوس کی بات ہے, اتنی بڑی جماعت ہے, سو کالڈ بظاہر پاپولیرٹی بھی وہ کہتے ہیں, پاپولر جماعت ہے, نہ تو وہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ فرنٹ سے آ کے لائیو کور کر سکیں جیسے کہ پرانے زمانوں میں کرتے تھے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا واقعی وہ چھپانا چاہتے ہیں؟ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے جلسوں کے سائز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس لیے وہ اجازت نہیں دیتے. سما کی جو ڈی ایس این جی ہے اس کی وین, اس کے اندر ایک غریب ٹیکنیشین کی پٹائی ہو رہی ہے, ان کی پٹائی ہو رہی ہے. یہ فیشزم ہے, اس کو آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے, اس فیشزم کو ہر صورت کنڈیم کرنا چاہیے, نیم اینڈ شیم کرنی چاہیے اس چیز کو کہ کس طرح سے آپ میڈیا ورکرز کو جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ پرچار کرتے ہیں آزادی صحافت کا اور فلانا, اور خود آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ کا جلسہ دکھاتے ہیں, اور اس پہ بھی مبینہ طور پر جو ہم نے دیکھا ہے, جو میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے, اس میں بھی شارٹس مکس کیے پرانے جلسوں کے. تو یہ کون سی صحافت ہو رہی ہے اور یہ کس طرح کا جھوٹ جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے؟ میں تو اس سے بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس کی ضرورت کیا ہے. اسی طرح سے عمران خان صاحب وہ کل تک جو ہے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بلیٹ پروف کنٹینرز پہ آپ چڑھ کے آتے ہیں, آپ عوام کو فیس نہیں کرتے. کل جس ڈبے میں وہ بند تھے اور اس سے پہلے وہ جس طرح عدالت میں پیش ہوتے رہے, اور کل جس طرح سے انہوں نے خود کو بلیٹ پروف ڈبے کے اندر بند کر کے عوام سے خطاب کیا ہے, خان صاحب آپ کون سے والے خان صاحب ہیں؟ وہ جو لوگوں پہ تنقید کرتے تھے کہ بلیٹ پروف شیشے کے پیچھے کیوں تقریر کرتے ہیں, آپ نے تو پورا ڈبہ ہی بنوا دیا بلیٹ پروف جس کے اندر بیٹھ کے آپ جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں. تو یہ جو دو عملی ہے اس کو آپ کیا معنی دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور تحریک انصاف جیسی جماعت کو یہ بالکل زیب جو ہے وہ نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی جو چیزیں وہ کریں, فیک نیوز کو پھیلانا, اس کو اسپریڈ کرنا, اس کو ہیجان لوگوں کے اندر برپا کرنا, لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہوئے. تو آپ فیک کی چیزیں دیکھتے رہے ہیں, آپ نے لگائے ہیں بہت سے لوگوں پہ جھوٹے الزامات, لیکن اس طرح جھوٹی خبروں کا سہارا لے کے آپ اپنے آپ کو زیادہ کانٹروورشل بنا رہے ہیں, آپ زیادہ لوگوں کو کے سامنے ولنریبل ہو رہے ہیں. آپ کا جو فیک نیوز پروپیگنڈا ہے وہ بہت آپ کو نقصان دے گا, اور پی ٹی آئی کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے, بڑی جماعت ہے, اس کو نقصان ہوگا اس سارے سینیریو کے اندر اگر آپ فیک نیوز کو ڈسکریج نہیں کریں گے.
پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو صدر عارف علوی صاحب کا محبت نامہ تھا اس کا جواب دیا ہے، اور تقریباً 5 صفحات پر انہوں نے یہ مشتمل یہ جو محبت نامہ ہے اس کا جواب ان کو دیا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے 24 مارچ کو یہ خط لکھا، آج منظر عام پر آیا تھا، کہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط تحریک انصاف کا پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا خط یک طرفہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے جن کا آپ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور قومی اسمبلی کی تحلیل کہ آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ 3 اپریل کو 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے وزیر اعظم کو غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ آرٹیکل 91 کلاز 5 کے تحت بطور وزیر اعظم میرے حلف کے معاملے پہ بھی آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے۔ کئی موقع پر آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کرتے نظر آئے۔ میں آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کیا اس پر میں جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حوالہ ایک جماعت کے سیاستدانوں اور کارکنوں کے حوالے سے ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10 اور 4 کے تحت آئین اور قانون کا مطلوبہ تحفظ ان تمام افراد کو دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر جو ہوا ہے اظہر مشوانی، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت بڑے ٹرول ہیں اور بہت فیک پروپیگنڈا اور لوگوں پہ الزامات، گالم گلوچ کو ترویج دیتے رہے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی ان کو اٹھایا گیا تو ان کی ایف آئی آر آج لانچ ہوئی ہے۔ کس نے اٹھایا کوئی پتہ نہیں، ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ جو بھی غیر آئینی کام ہوگا اس کی مذمت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس وقت جو ٹالرنس کم ہو گیا ہے، جس طرح کی لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ کو فواد چودھری صاحب نے کس طرح سے بازاری اور پتہ نہیں کون کون سی زبان میں ان کے بارے میں ان کو جو باتیں کی، وہ انہوں نے کہا کہ وہ بازاری زبان استعمال کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ آپ اختلاف ضرور کریں مگر شائستگی کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ خدا را پاکستان کو اس طرح کا مت بنائیں کہ آپ اگر اقتدار سے باہر ہیں تو دوسروں کو آپ اس طرح کے الزامات ان کے اوپر لگائیں، اور اسی طرح سے اگر پی ایم ایل این یہ کوشش کر رہی ہے، اور خاص کر کے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر پھر دشمنی ہے تو دشمنی صحیح، اور پھر ہم وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ وہ نہیں رہیں گے یا پتہ نہیں ہم نہیں رہیں گے، اس کو اس طرح مت کریں۔ یہ کوئی بہت اچھی روایت نہیں ہے۔ تحریک انصاف اگر غلط بھی کرتی ہے تو کم از کم جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو ضرور اپنے پیشنس کا لیول جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اگر سب لوگ اسی لیول پہ آ جائیں تو پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ ہمیں اتنی گالم گلوچ مجھے کرتے ہیں، میرے خلاف اتنی بد تہذیبی کرتے ہیں، اتنے غلط الزامات اور بہتان لگاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، مگر میں کبھی الحمدللہ ان کے لیول پہ نہیں آئی ہوں، اس لیے کہ آپ کو اپنا لیول دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گر نہ جائیں اپنے لیول سے۔ تو میرا خیال ہے تحمل اور برداشت سیاست کے اندر بہت ضروری ہے، اس کا دامن تھامنا پڑے گا سب کو، تبھی معاملات آگے چلیں گے، اور عوام کو بھی، آپ سب لوگوں کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے جو بھی غلط بات کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔